وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا انسان طلبگار ہے آخرت کا، میں پہلے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ انسان دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک تا اس کا جسم تے صورت تے نقش ہے جڑا نظر آندا پیا، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ اس روح دا تعلق اللہ دی ذات پاک دی ذات تے اس دے امر دے نال ہے۔ جسم حادث ہے، پہلے نہیں سی تے پھر موجود ہوئے، اور اس کے اتے فنا ہے۔ جو روح ہے اس کے اتے فنا نہیں، وہ ابدی ہے، انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تخلیق انسانیت دا مقصود اللہ دی ذات پاک دا عرفان، اس کی معرفت اور اس کا قرب ہے، اور اس کے اتے دلیل الستو بربکم دا وعدہ اور تصدیق ہے، اور اس الستو بربکم دی یاد کے واسطے اللہ دی ذات پاک نے ارسال رسل فرمایا اور انبیاء علیہ السلام دی تخلیق کی تھی۔ انہاں دا مقصد تخلیق دا، انسانیت دا، اللہ دی ذات پاک دا عرفان اور اس دا پہچان۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس یعبدون دا مفہوم بھی یعرفون فرما دینے کے پہچان ہے اللہ دی ذات پاک۔ فرما دینے اہل دل فرما دینے ہوا جلوہ گر وہی بے نمود ہے، نمود اس کی یہ رنگ و بو، تو ہے روح یار کا آئینہ، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ انسان دی تخلیق تے اللہ پاک نے اس نو قدرت دے نال، ارادے دے نال، اختیار دے نال عطا فرمایا ہے، اس نو مزین کیتا ہے۔ پھر اس نو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں نے، سمع ہے، بصر ہے، قوت شامعہ ہے، قوت سامع ہے، قوت باصرہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت ذائقہ ہے، چکھنا ہے، چلنا، پھرنا، سارا کچھ۔ تو جس وقت انسان اس دنیا دے وچ آگا ہے تو اللہ دی ذات پاک دے انعامات اور اس دیا نعمتاں دا اس نو شعور پیدا ہوتا ہے، تو دو کشمکشاں شروع ہو جاندیاں ہیں۔ ایک تا اس دنیا دے حسن تے نعمتاں دے وچ انسان جس وقت کھو جاتا ہے تو اس نو پھر اپنا وعدہ وہ چیتا نہیں رہ جاتا، اور جس نو وہ چیتا رہ جاتا ہے اور اس نے اس گل دے اتے ایمان دی صورت وچ یقین کامل ہے کہ جگہ رہن والی نہیں، یہ جان والی جگہ ہے، اور میرے آن دا مقصود بھی اللہ دی ذات پاک دی پہچان اور اس دی آخرت ہے، تو پھر اس تے جیڑی زندگی دے نظام ہوتا ہے اس دے وچ ایک تبدیلی آنی ہے، اور وہ تبدیلی اس کی سوچ اور فکر دے وچ آنی ہے کہ ہمہ وقت اس کا خیال اپنے مالک کریم دی طرف رہتا۔ دنیا دیا لذتاں بھی وہ اٹھانا ہے لیکن انہوں اپنے آپ دے اتے غالب نہیں آن دے۔ تمام خواہشاں، تمام ضروریات نو پورا کرن تو باوجود
اس دا دل جڑا ہے اس دا سفر اپنے محبوب حقیقی دی طرف جاری ہو ساری رہتا ہے۔ مالک نے فرمایا من اراد الآخرۃ، کہ جس انسان نے ارادہ کیتا آخرت دا کہ اے جہان جڑا ہے رہن والا نہیں، اس تو بعد ایک جہان اور شروع ہونے والا ہے جس نو ابدی زندگی آکھیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے ارادہ آخرت کا کس طرح کیتا ہے، وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے جدوجہد کی تھی اس کی پوری طرح پوری کوشش کے نال اس نے آکھیا کہ میری جڑا زندگی آن والی ہے نا اسے زندگی دے واسطے اس نے، اور وہ زندگی کو وکھرا کام اسے دے وچوں زندگی پیدا ہوئی، اسے دے وچوں ہی وہ ایک فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تمام نیکیاں دی جان ایمان ہے، تمام نیکیاں دی جان کی ہے، تمام نعمتوں تو بڑی نعمت کی ہے ایمان ہے، اور ایمان تصدیق توحید اور تصدیق رسالت کا نام ہے، اور اس کا مرکز انسان کا دل ہے، اور اس نو نور دے نال بھی تعبیر کیتا جاتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، تو فرمایا گیا کہ اس نے آخرت کی زندگی کا ارادہ کیتا اور اپنے عمل دے نال اس نے اس زندگی جڑی ہون والی ہے اس دے وچ تیاری کیتی کہ میں اس زندگی دے وچ کامیاب ہوا، اور حالت ایمان دے وچ حالت فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پس وہ خوش نصیب نے جنہ دی کوشش مقبول ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے وہ خوش نصیب نے کہ جنہ دی کوشش نو میں کی کیتا ہے مقبول کر لیا ہے، کی کیتا ہے مقبول کر لیا ہے۔ تو میں اگے بھی عرض کرتا رہنا کہ نیکی دی مختصر تعریف ہے کہ جی شے قبول ہو جاوے وہ نیکی ہوتی، واقعہ ہے رب العزت دے وے جی شے قبول ہو جاوے وہ کی ہوندی ہے، نیکی ہوندی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وضاحت وچ فرماتے نے کہ اے جہان جڑا ہے ایک بازار دی طرح ہے، اور تو اس دے وچ خریدار دی طرح ہے، تیرے کو خریداری کرنے واسطے بھی آیا تے مال بیچن واسطے بھی آیا۔ تو عشق و محبت دی دنیا تے بازار دے وچ خریداری ہوتی ہے کہ اللہ دی ذات پاک تیرا خریدار بھی ہے، اور تو اپنی ہر شے نو اس دی بارگاہ دے وچ بیچن والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت تو ایک چیز دی خریداری کرنی ہے تے اخلاص دے نال کر، کیونکہ پرکھن والا جڑا ہے وہ بڑا باریک بینا ہے، دل دے کسے حصے دے وچ بھی اگر غیر کوئی اتھے موجود ہوئے گا تو اس چیز نو رد کر دیتا جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ انسان دا جڑا قلب مومن ہے 8 پٹھا شیشہ ہے، 6 کٹھا ہوندیاں نے 6 کٹھا ہوندیاں، فوق تے تحت، شمال تے جنوب تے مشرق تے مغرب، 6 فرماتے ہیں ہر گٹھ دے وچ خدا ناظر ہوندا ہے، ویکھدا ہے کہ کدھرے کوئی غیر موجود تا نہیں ہے۔ لیکن اے جڑی سوچ اور فکر ہے، اگر کوئی آکھے کہ یہ مینوں حاصل ہو جائے گی اپنے آپ نہیں، اے جس وقت بھی تیرے دل دی اے صفائی تینوں حاصل ہوئی تو تینوں بارگاہ رسالت دے وچوں فیضان آنا، کیونکہ ہور راہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہے، ہور راہ کوئی راہ کھڑا ہے، کیونکہ نبوت و رسالت اللہ دی ذات پاک دا اجتباع ہے، انتخاب ہے، اور اپنی توحید دے اوتے سب تو بڑی دلیل کائنات دے وچ جڑی ہے وہ رسول دا وجود ہے۔ اس واسطے انہاں نوں معجزہ عطا کیتا جاندا ہے کہ جس وقت او دستے رسالت تو جس وقت معجزے دا اظہار ہوندا ہے خلق عادت دا، تو اس دے مقابلے دے وچ ہر او چیز جڑی عادی انسان دی صورت جیسی او مات کھا جاندی ہے۔ جس وقت وہ شکست کھاندے نے
اور روزہ ثابت ہوتا ہے تو پھر کی ہویا؟ رسالت ثابت ہوئی. اور جس وقت رسالت ثابت ہوئی تو پھر کی نہ ثابت ہویا؟ توحید. اور پھر وہ فرماتے ہیں دل برو مطلوب باما حاضر است. انبیاء علیہ السلام دی ذات اقدس دے اتے انہاں دی تخلیق دے اتے انہاں دے جس واسطے حکمت پیدائش اسے فہدر دل برو مطلوب باما حاضر است. کفار اور مشرکین نے گل آکھی کہ جس وقت بار بار تسی سانو ایک دوائی دیندے جی تے بیماری نو آرام نہیں آندا، پھر بار بار اس مریض نو اسے دوائی دا کوئی فائدہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ آندا رہا 1,24,000 پیغمبر، 900 سال سیدنا نوح علیہ السلام ابلاغ فرما دے رہے، تبلیغ فرما دے رہے. رومی فرما دے نے کہ 900 سال ہر روز نواں آواز لوح دل دے اتے آندا سی کہ نہ انہاں قوت القلوب پڑھی سی تے نہ انہاں رسالہ قشیریہ پڑھیا سی. 900 سال مایوسی نہیں آئی. تو پھر کیوں اس مضمون نو ثابت کرتے ہیں؟ فرمان دل برو مطلوب باما حاضر است کہ ساڈا دل پر اور ساڈا مطلوب ہر وقت ساڈی منزل ساڈے نال ہے. در نثارے رحمت جا شاکر است. انہاں دی رحمت دی بخیر دے اتے ہر لحظہ ساڈا روح ساڈی جان جڑا شکریہ ادا کرتی ہے. کی کرتی ہے؟ شکریہ ادا کرتی ہے. اس واسطے مایوس وہ ہوتا ہے کہ جن دی منزل اندے نال نہ ہوئے، انہوں اپنے سفر دی انتہا دا پتہ نہ ہوئے، جس دا محبوب اس دے کولو جدا ہوئے. فرماتے نے ساڈے نال ساڈا محبوب ایک لحظہ بھی جدا نہیں، ہر لحظہ اس دی رحمت دی بخیر ساڈی کی ہے ساتھی. تو پھر فرمایا کہ ایمان جڑی صفت ہے یہ سب تو بڑا انعام ہے اللہ دی ذات پاک دا کہ جس نو خدا دی ذات پاک نے ایمان دی دولت دے نال منور کر دیتا ہے. اس نور دے نال اس دی زندگی دا جڑا سفر ہے وہ دوسرے سفراں تو مختلف ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ اس دا ویکھنا مختلف ہے، اس دا سننا مختلف ہے، اس دا چلنا پھرنا مختلف ہے، اس دی دنیا دے کام کاج علیحدہ. اسی واسطے تا فرمایا گیا ہے کہ اگر تسی اپنی زندگی دے واسطے کامیاب ہونا چاہیے تو حضور دا اسوہ تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے. اللہ دا جی تو کوئی سفر بھی چاہے وہ دنیا دا ہے چاہے وہ آخرت ہے، وہ سفر طے نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ تیری نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دے نال نہ لگے. دیکھو اہل اللہ دے اپنے انداز ہوتے ہیں. جناب فرما دے نے کہ قرآن پاک استعمال کے قرآن پاک دے انبیاء علیہ السلام دیاں دعائیں آئیاں نے، پڑھ کے دیکھو. اور وہ دعائیں اس واسطے ذکر کیتیاں گئیاں نے کہ میری بارگاہ دے وچ میرے انبیاء علیہ السلام دا طرز تخاطب میرے نال ویکھو بھی کی. سمجھ آندی پئی؟ تو انہاں دے کرم نوازیاں انیاں نے کہ بارگاہ رب العزت دے وچ سوال کرن دا وال نہیں آندا. جے دل دا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال نہ لگا ہوئے تو اس نوں توحید دی سمجھ تک تو جا بارگاہ رب العزت دے وچ ادب احترام دے سوال دا نہیں پتہ بھی سوال کیویں کرنا. تو او پھر فرماتے نے کہ اس حال دے وچ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کہ تیرا ہاتھ دستے رسالت دے وچ اور اپنے آپ نو بارگاہ رسالت دے وچ کہ ایویں جویں بچہ دائی دے سامنے ہوندا ہے نا کہ اس طرح پیش کر بھی تیرا بناؤ سنگار کر کے تینوں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر کی کرن حاضر فرما. اتھوں تک دا ذکر ہے کہ جیڑا مومن دا سفر ہے وہ سفر کی ہے؟ آخرت دا سفر ہے. اس دنیا دے وچ رہندیاں ہویاں تے انہاں دی جڑی کوشش ہے اس نو مقبول کیتا جاتا ہے. تو پھر جنہاں نوں ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوئی انہاں دا حال کی؟
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلن نمید ہاؤلائے، ہر ایک دی اسی امداد کرنے ہیں، ہر ایک دی اسی امداد کرنے ہیں۔ وَہَاؤلَا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، کہ جنہیں دنیا دے طالب نے انہوں نے میں عطا و بخشش کرنا، اور جنہیں آخرت دے طالب نے انہوں نے بھی اسی بخششاں کرنے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور ساڈے رب دی بخشش دے تے کسے دل تے بند نہیں ہے، کسے دل تے کوئی بندش نہیں۔ اے مضمون تسی ذہن وچ رکھو تے عارف روم اس نو بیان فرمان لگے نے، اس مضمون نو ان دے تے ذرا غور و فکر کرے کہ پھر سمجھ آ جائے گی کہ کئی بار یہ حقائق پڑھی لیکن وہ پھر آج ہمارا میں پڑھنا۔ تو فرمایا پڑھو جی، دید درگاہ ز پوری اس طرح ربط پچھلی حقائق کے نال ملاواں گا تو پھر وہ گل کی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ اے ہن اگلا جڑا مضمون ہے نا اس دا مولانا روم ربط اگلے عنوان دے نال اس نو بنا دے لے، انہاں دا ذوق ہوندا ہے کہ کدی حقائق دا جڑا عنوان لکھتے نے اس تو پہلے 2 شعر 3 شعر 4 شعر 5 شعر جنہ انہاں دی طبیعت چاہے وہ اگلی حقائق دے مضمون نو عنوان تو پہلے شعراں دی صورت وچ دا ربط ملا دیندے نے۔ یہ کافی شعر نے جنہاں دا اگلے تعلق ہے اگلے عنوان دے نال۔ دید درگاہ ز پوری نام، تو یہ حقائق ہے نا، وہ جڑا بندہ پادیا نشین جنگل وچ رہندا ہے تے بارگاہ رب العزت بادشاہ دے کول اپنے پانی دا گھڑا لے کے جاتا ہے، اور اس پانی گھڑے دا جڑا وچ پانی ہے وہ بارش دا پانی ہوندا ہے، تے اس نو بڑا کاج کچھ کے تے بڑا تحفہ بنا کے تے لے جاتا ہے کہ میں بڑا بڑا تحفہ لے کے پہ جانا۔ مولانا روم نے اس تو بیان فرمایا کہ تیرا وجود جڑا ہے گھڑے دی طرح ہے، تے آ جڑے 5 حواس خمسہ نے تیرے یہ دیاں ٹوٹیاں نے، ان دے وچ جڑا پانی ہے وہ الستو بربکم مالا پاک ہے تو پاک فرماتے نے ٹوٹیاں نے پورا کر کے تے صحیح بند کر کے اپنے مالک دی بارگاہ دے وچ پیش کر لیا۔ وہ اپنے انداز وچ مولانا روم فرماتے نے کہ ان دی عورت نے نہ انہوں آکھیا بھی بادشاہ کو جا تے آ بارش دا پانی ہے پاک پانی ہے، لے جا پہ جنگل چ رہنے ہور تے شے ہے کوئی نہ، ایک جا۔ جس ویلے وہ لے گیا تے بادشاہ نے اس کو قبول بھی کر لیا تے نال نے حکم کیتا کہ انہوں جس وقت تسی ہن انعام و اکرام واسطے جاؤ تے تجلا دے کشتی دے چپا کے انہوں لے جایا جے تاکہ تھکیا تھکیا پریشانی انہوں نہ ہوئے، انہوں ٹور کے نہ لے جایا۔ وہ جس وقت کشتی دے وچ بیٹھا کہ وہ جس وقت نصیب چنگے ہون تے فکر آپ پہ ساری صحیح ہو جاتی ہے۔ ان دے خیال وچ پیدا ہویا بھئی میں تا پانی لے کے آیا ہوں تے یہ دجلے دا مالک ہے جن دی واسطے میں پانی لے کے آیا، بڑا تحفہ بنا کے لے آیا، گھر سمجھ دے تے وہ جویں جویں وہ سفر جاری ہوئے اوویں ہوندی حیرت بڑھتی جاوے کہ بادشاہ ایڈا کریم ہے تے انہاں مینوں جتایا بھی نہیں سو تو میرے واسطے کی لے کے آیا ہے۔
میرے کو دریا نے نیلے پہ پانی دے. تو فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کو یہ سوچ پیدا ہوئی نا تو دل دے انہیں عاجزی ان کی ساری پیدا ہو گئی. اور بادشاہ دی کریمی دیتے اس دے حسن اخلاق دیتے اسے مولا روم فرماتے ہیں کہ جس وقت ہے کہ تو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ عشق و محبت دی دنیا دے وچ ایمان دے قدم دے نال یقین دے نال ٹرے ہو نا تینوں ایک جگہ نظر آوے گی. کی ہوئے گی؟ تینوں جگہ نظر آوے گی. کی نظر آوے گا؟ فرماتے ہیں اللہ دی ذات پاک دی تینوں عرفان دی ابتدا شروع ہو جائے. کیویں شروع ہوئے گی؟ وہ دید درگاہ سے پوری نام ہا کہ ان کا تو کائنات کا نظارہ کرنے ہی پیا تینوں آ شے ملی ہے مینوں آ شے ملی ہے نواں پہ ملتا نواں پہ ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ صرف دل دی آنکھ کھلی نا پھر تینوں نعمت نظر آ. اقبال آتا کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینا. تو پھر اس کا دیکھنا اور طرح کا ہو جاتا ہے. کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی. اگر تیرے دل دی آنکھ جس وقت کھلی کہ شوق دی آنکھ کہ تیری نظر دے نال کہ لگی اس دے نال تے پھر تینوں کاروبار جہاں ایویں نظر نہیں آنا جس میں قرآن پاک نے تفکر کائنات دے نال ذکر فرمایا جگہ جگہ تے کہ یہ میریاں نشانیاں ہیں قدرتیاں اہل علم دے واسطے اہل یقین دے واسطے اہل سمجھ دے واسطے. اور تمام مشاہدات کو ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے وینن ویکھ تے پہچان مینوں جان ہے. تو فرمانے نے دید درگاہ سے کوئی انعام ہا کہ اس میں ایک انعام والا بادشاہ دا دربار نظر آیا. اہل حاجت گستری دا دام ہا. میں اتنے ویکھیا کہ ضرورت مند جڑی سی وہ اپنی جھولیاں وچھا کے بیٹھے ہوئے. کوئی دنیا منگی جاتا کوئی پتر منگی جاتا کوئی اس کو دولت منگی جاتا کوئی عزت شہرت منگی جاتا کوئی صحت منگی جاتا ہے. سمجھ لگی نا؟ سب حاجتاں دا ذکر کرتے ہیں مولانا. فرماتے ہیں اے ترا باہر کسے رازے دیگر اے ترا باہر کسے رازے دیگر. اے میرے او ذات او رب کریم کہ ہر کسی نو تیرے نال ایک خاص راز ہے. اے ترا باہر کسے رازے دیگر ہر گدارا بر درت نازے دیگر. اگر ہر منگتے ہو تیرے اتے ایک وکھرا ناز میں آ جائے. اس کو کدی سنگا نہیں آئی کہ میں جس سارے کے کول جو سارے بندے میں جواب مل جائے نہ تے اپنے آپ کو بھی جواب مل جائے. بے حساب جو نہ کام کرن لگ پے. اکھاں تے دعویٰ سی میریاں اکھاں نے ویکھنا چھڑ جاندیاں نے. کنا تے دعویٰ میرے کان نے سننا بند کر دیندے نے. تو جس وقت ہر شے چھڑ جاوے تے پھر بندہ آندا ہے سارے چھڑ گئے نے پر خدا تو نہیں نہ چھڑ. سمجھ فرمانے اے ترابا ہر کسے رازے دیگر ہر گدارا بر درد نازے دیگر. رومی فرماتے نے اہل حاجت گستری دا دام ہا اور اہل حاجت ضرورت مند جیسی اتنے جال وچھا کے بیٹھے ہوئے سن. کی بیٹھے سن؟ جال وچھا کے. اور ایسے منگتے ایسے سائل وہ سن کہ انہوں یہ نہیں سی بھی تو کیوں پہ مانگنا مینوں اگا ہون دے. سب مطمئن بیٹھے سن سب مطمئن ہوندے نے. کوئی لڑائی جھگڑا اتھے نہیں. انہوں پتہ ہے کہ انہاں لامحدود دربار ہے کہ کوئی شے نہ اتھے مکتی نہ کسی نو ہر کسی نو عطا فرمائی جاتی. جی نام بتاؤں
کرما ہر جانب ضرورت مند دوست دروازے تو عطا اور خلت باندھے پیسان عطا اور خلت جی فرمانے نے بہر گبرو مومنو زیبا و رشت کہ اتھے ویکھیا کہ کافر بھی دامن دھرا کے بیٹھے ہوئے بل کلن نبی تو ہاولائے من عطاء رب کا وما کانا عطاء رب کا محظورا۔ قرآن پاک خود اللہ پاک نے اس نو ارشاد بیان فرما دیتا ہے، فرما دینے کہ کافر بیٹھا، مومن بیٹھا، زیبا و زشت گنہگار برا بھی اتھے بیٹھا تے حسین بھی اتھے بیٹھا، اخلاق حسنہ جنہاں نو عطا کی سب اس والی سنوس پاک دروازے دیکھ کے بیٹھے ہوئے۔ ہم چو خورشید و مطر بال چوں بہشت کہ سورج تے بارش دی طرح بہشت دی طرح پہ جگہ سی ہوتی کسی جے میں بارش وسے جس جگہ تے کوئی شائع بچ جاندی ہے نہیں بچ۔ رزق اللہ دی ذات پاک عطا پیا فرماتا ہے، کافر نو بھی، یہودی نو بھی، مومن نو بھی، ہندو نو بھی، ہر کسی نو رزق عطا پیا فرماتا ہے، کسی دا رزق روٹی روکدا نہیں۔ بارش ہوندی پئی ہوئے تے ہر شے اس دے کولو جتھے وسدی پئی ہوئے ہر شے اس دے کولو فیض رحمت دا فیض اس دے تے ہوندا ہے۔ جی دید قومیں فرمانے نے این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیز، یہ میرا جڑا دروازہ ہے یہ نا امیدی کی جگہ نہیں۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیز کہ تھے نا امیدی دی دروازہ نہیں۔ بازا بازا ہر انچ خواہی بازا کافرو گبرو بت پرستی بازا، ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیز صد بار کر توبہ شکستی بازا۔ میرے رب کریم نے فرمایا انی لغفار لمن تابا، قرآن پاک دی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اعلان فرما دے کہ میں بہت زیادہ توبہ نو قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ مبالغہ لغفار لمن تاب، بہت زیادہ بخشن والا ماں، اعلان ہے۔ رومی فرما دے نے اگر کہ تیرا پیر ننگا ہو گیا ہے تیرا سے تو لتھا نہیں، ایمان تا ہے ہی نا، فرما دے نے پیش ہو جاتا کی ہو جا اس دروازے تو کدی بھی دھتکاریا نہیں جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کہ سورج مشرق جو سورج جسے مغرب جو نکلن تک اس دروازے کو بند نہیں کیتا جائے گا قیامت تک، جو کچھ بھی ہیں تو پیش ہو جا، اس نے دروازے دیکھی ہو جا پیش ہو جا۔ اور تینوں معاہدہ سنایا گیا ہے کہ جیڑا رجوع کرنے والا ہے میں اس کو بخش دینا، یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا ہے کہ میں اس دے گناہ مانوں نیکیاں دے وچ بدل دے گا۔ عارف روم فرما دینے جس ذات کا تعلق تیرے نال اس قسم دا ہے، اتنا مضبوط تے کرم دا ذکر ہے کہ تیرے کیتے گناہ نہیں
تے اللہ پاک فرماتا کہ میں اس نو یبدل اللہ سیئات حسنات نے کسے کو تو لے کے نہیں نہ بخشنا، اس دی تو اپنی ہی ذات۔ مولوی صاحب نو رولا ہو رہا اپنا ہی خواہ مخاطر بھی نہ تو بخشن والیاں وچوں نہ تو بخشن والیاں وچوں نہ تیرا وچ کوئی سوال ہے جی سمجھ نا، بخشنا خدا دی ذات نے، کنوں بخشنا سو اپنے بندے گنہگار نو بخشنا سو۔ حضور دی شفاعت وچ کہ آپ نو اللہ پاک نے مرتبہ عطا فرمایا ہے، تینوں اس دے جائز نجائز دا مطلب کوئی نہیں، تیرا کوئی دخل نہیں اندے وچ، خواہ مخواہ تو اپنے واسطے ایک مصیبت لائی ہوئی ہے کہ اللہ پاک دی رحمت تو مایوس ہویا کھڑا ہے۔ وہ کریم مالک فرماتا ہے کہ جڑا میری طرف رجوع کرے میں اس نو کرم نوازی فرماؤں گا۔ رومی فرماتے نے ایک ویخ کہ جس ذات نے نافرمان نو قبول کر کے تو اس دے گناہاں نو حسنات بنا دیتا ہے، تے جنہ دی اکھے زندگی ساری دی ساری اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وفا دی دنیا دے چ گزری ہے، انبیاء علیہ السلام دی فرماتے نے ویکھ انہاں نو کی ملنا ہے، اکھے انہاں نو وہ ملنا ہے کہ جن دے واسطے نہ لغت دا کوئی لفظ بنیا نہ کسی آنکھ نے ویکھیا ہوا، نہ آنکھ نے ویکھیا ہے تے نہ ہی لغت نے کوئی لفظ بنایا ہے کہ اس کرم نوازی نو، اس فضل نو، اس انتخاب نو بیان کیتا جا سکے۔ وہ حد بیان تو کی ہے شاید باہر ہے، حد بیان تو چاہے کی ہے باہر ہے۔ تو فرمایا دید قوم در خاصو اما اصل ما تاب مو جس وقت اللہ کی ذات پاک دی مناجات ذکر کرن لگتے ہیں نا تو انہوں نے اس طرح میں جیویں سمندر دے جو چھل آ جانا پھر انہوں نے الفاظ جڑے میں نہ ہو بس اس طرح ملون و بیان فرمانے میں کہ خاص ویکھے عام ویکھے سیدنا سلیمان بادشاہ ویکھے گیری ویکھی ہے کہ سب کچھ حاضر سے زندہ گشتوں جہاز نفع سور کہ دنیا دے جے میں سور پھوکی جائے گی تے ہر شے زندہ ہو جائے گی نا، اس طرح ہر لحظہ ہر منگتے نو کہ نئی زندگی عطا پئی ہوندی کی پئی ہوندی تھی۔ خسرو فرماتے ہیں برحال زار من نظر کن برحمت، برحال زار من نظر کن برحمت۔ یہ جڑا سوال عاجزی دا انکساری دا بارگاہ ربوبیت دے وچ توحید دے وچ بارگاہ دا جڑا ادب اور احترام ہے، اے انبیاء علیہ السلام نے سانو سکھایا ہے۔ قرآن پاک کے ساری دعائیں اس واسطے ذکر کیتی ہیں، میں عرض کرنا ماں تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا برحال زار من نظر کن برحمت، میرے حال ذات تے خستہ دے اتے اپنے کرم تے رحمت دی نظر کر، کیوں کہ تو بادشاہ حسنیوں کس کو کدائے، تو حسن دا بادشاہ ہے، کرم دا بادشاہ ہے، فضل دا بادشاہ ہے، اور حسرو تیرا منگتا ہے، تیرا سوالی ہے۔ تو منگتے کوئی جیلی شے نہ ہوئے انہیں بھی یہی منگنی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ منگتے دا جڑا سوال ہے نا، منگن والے دا جڑا وہ سوال کرتا ہے، اس دے دل دی طاقت دا پتہ دستا ہے کہ کس قسم دا سوالی ہے۔
تو کئی اللہ پاک دی بارگاہ دے سوال کرتے ہیں نا تو بندہ اپنی نمائش تو فرمایا کہ اس دے دل دا جڑے زبان چ لفظ نکلتے ہیں نا منگتے دے فقیر دے وچ اس دی دل دی طاقت دا پتہ دیندے ابا روز ویکھتے رہنے کہ بندے سوال کرتے ہیں روپیہ دیا جی کئی آدھے نے کپڑے دے دو کئی نے روٹی دے دو کئی آدھے نے مکان کو نہیں مکان دے دو بچے اس طرح کے سوال ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہر ساحل کا جڑا سوال ہے نا اس نے اس دے دل کی طاقت کا پتہ کیتا ہے جہاں کو دنیا نہیں انہیں دنیا منگنی ہے جہاں کو دنیا ہے وہ آخر ہے میرے لیے دعا کرو دنیا و آخرت درست ہو جائے تو ایک وہ سائل ہے کہ جڑے کس کا سوال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں نہ دنیا نہ آخرت صرف تیری ذات چاہیے ہوں جڑا دنیاوی مخلوق ہے اور آخرت بھی مخلوق ہے تو مفہوم مخالف نہیں انہیں یہ آکھیا کہ سانو صرف تیری ذات چاہیے یہ سوال نہ کتوں سیکھیا ہے انہیں انبیاء علیہ السلام کی ذات کو لے رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور طائف دے میدان جس وقت حضور تشریف لے گئے نا کہ حضور نو انہیں بے نصیبہ نو پہچان نصیب نہ ہوئی تے بدبی کیتی انہیں بجائے اس دے کہ حضور دے کو وہ نور لینا تے حضور کو زخمی کیتوں نے تو آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی بات حضور نے عرض کیتی بارگاہ رب العزت کی اجازت پاک اگر تیری یہ ناراضگی دی وجہ تو نہیں تو اس جو کچھ نہ سلوک مینوں کیتا ہے نہیں تو کوئی افسوس اس دے تے کوئی افسوس سمجھتے تھے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنی قوت اور طاقت کے متعلق سوال کیتا ہے آپ دے دل دا پتہ لیکن وہ محبوب ہے کبریا کہ جنہاں نو اللہ دی ذات پاک دے حسن بے مثال نے کی کر دیتا ہے انہاں حسن نے انہاں نو خرید لیا ہوا کہ کیتا ہے دل دے وچوں ہر غیر نو کٹ کے اپنے نور دا جلوہ اتھے محبت دا پا دیتا ہے انہاں جدوں بھی سوال خدا دی ذات کو کیتا ہے خدا دی ذات دا سوال کیتا ہے کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے فیصلہ کی ہے ہو چکا ہے رومی فرماتے نے اہل صورت در جواہر تافتہ اگر ظاہر بھی جڑے سن وہ موتیاں دے نال لگتے ہوئے میں ویکھی کو تھو دنیا رہن دنیا دی تھی اللہ پاک نے قرآن پاک ذکر کیتا ہے کہ کافرہ دے چاندی دے گھر تے چاندی دی سیڑھیاں ساریاں سمجھتے پہلے اہل ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اہل بیت نو جو اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ پذیرائی حاصل ہے تے ہوئی ہے ان دا ذکر قرآن پاک جگہ جگہ دیکھتے آیا دیتا نے خرے قبول ہوئے گی کہ نہ ہوئے گی تے جنہ دی قبولیت دا اعلان کر دیتا گیا ہے تو فرمایا گیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے خدا دی رضا تلاش کرتے سن میری رضا تلاش کرتے سن میرے فضل دے متلاشی سن پیچھے کوئی شک رہ گیا ہے کوئی نہیں رہ گیا شک کوئی شک رہ گیا ہے انہاں دے ایمان دے اتے انہاں دے خدمت دی قبولیت دے اتے انہاں عشق و محبت دی ایک ایسی سڑک بنا کے دسیا بھی اگر چلنا جے تے اللہ پاک نے فرمایا یہ میں چلے جے جمیں آ چلے میرے آقا صلی اللہ علیہ تو فرماتے ہیں پر حال زار من اپنے اپنے ذوق کے مطابق شعر دا مطلب ہوتا ہے جے ہو جا کسی دی سوچ ہے وہ ہو جی ہوتی اس شعر دا ذوق ہے پر حال زار من نظرے کن پر احمد تو بادشاہ حسنیوں کی سلو گدائے تو ہر حسن دا مالک میرا رب ذوالجلال ہے یہ مفتی ہے قدرت ہوتے ہیں ہر شے وہ تو ملتی ہر کسی میں ملتی ہے اور اس سے پہچان واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو رسالت تو حکمت و نبوت و رسالت ہی ہے فرمایا اہل صورت در جواہر تافتہ اہل ظاہر جڑے نے وہ موتیاں دے وچ لٹے ہوئے سن اہل معنی باہر معنی یافتہ ارے اہل باطن جڑے سن وہ حقیقت دا سبوتر پایا ہوا حقیقت دا دیکھو اسی عید وڈی قربان عید کرنے ہیں عید الاضحیٰ تو ساڈے کو بکرا تے قربانی ہونے واسطے بھی واری کدی اگا ٹیک دیا کدی پیچھے ٹیک دیا کدی کوئی شیطان
پڑھو بھی پڑھانا کوئی فرض ہے ادا ہو جائے واجب ہو جائے کوئی چھوٹی موٹی شے لے لو چلو گوشت کا خیال ہو اللہ پاک نے تو کہا نہ کہا گوشت پڑتا نہ گوشت بڑا دل کا پیار پڑتا میرے کو دل کا تقویٰ پڑتا تو جہے وہ تقوی والے بہنی نے وہ مڑ انہوں نے ایویں پالتے ہیں تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ویکھو کہ باپ بیٹے نو ذبح پہ کرتے ہیں بیٹا ذبح پہ ہونے واسطے تیار ہے اور دونوں مقام رضا دے تے کھڑے وہ تو نبی اور رسول نے نا جی سمجھے دے پہلے نا یا بت فرما تم اور ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا کیا ہے تے مائی صاحب نبیت نہیں لیکن مقام رضا انہوں نے نصیب فرمایا جوان بیٹے نو گھروں کرنا تے پتہ ہونا کہ انہوں ذبح کر نہیں جاتا تے ایک اے جڑا نظام ہے سوچو فرماتے نے آنکھ بے ہمت سے با ہمت شدہ اے ہن اگلی گل جڑی ہے یہ بھی سنا جی مولانا روم دی ہاں جی آنکھ بے بے ہمت سے با ہمت شدہ فرماتے ہیں کہ ایسا کریم دروازہ ہے کہ بے ہمت بندہ مایوس ہو جاتا ہے نا تو مایوس ہو جاوے بندہ بار بار ناکامی ہوئے یا بار بار ایک چیز اس تم آ کے پریشان کرتے ہوئے تو بندہ مراد ہے میری یار ہمت ختم ہو گئی ہے میری طاقت جواب دے گئی ہے میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر وہ فرما دینے کہ بے ہمت نہ ہو کو تو ہمت ملتی ہے کو تو کی ملتی ہے ہمت ملتی ہے تو ایسا کریم دروازہ ہے کہ جیڑا مایوس ہوئے انہوں فرمایا گیا مایوس نہ ہو یا ایوہ انسان ما غرہ کا میرا بیکال کریم فرمایا گیا ہے تو فرمایا کہ مایوس نہ ہو میرے تو قنوت نہ کر امید نال نہیں یقین دے نال یقین دے قدم دے نال رومی فرماتے ہیں کہ جڑا بھی اس دے دروازے دے وچ اس دی گلی چ جاتا ہے وہ آپ ٹوڑ کے نہیں لے جاتا اور ٹوڑ کے نہیں جاتا ٹوڑ کے لے جاتا ہے لے جاتا ہے ٹوڑ کے لے جاتا سراقہ ایمان واسطے گئے سن سراقہ تا حضور تے انعام لین واسطے دنیا دی طلب واسطے کیا سن تو جس وقت بار بار زمین دے وچ دھنس جاوے تے حضور نے فرمایا سراقہ کس خیال دے نال آیا میں تے تیرے ہتھاں دے وچ کیسرو کدے کنگن پیا ویکھنا سر تے تاج سمجھ دے پائی تے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاک دور دے وچ فتح ہوئی مال غنیمت آیا ان دے وچ سامان آیا جس کا حضور نے ذکر فرمایا سی تے سیدنا عثمان دی محبت جیڑی سی نا سیدنا عمر فاروق دی محبت ہے وہ فرماتے ہیں راما صاحب فرماتے ہیں محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی شہید محبت نہ کافر نہ غازی عشق و محبت خود مقنن ہے اس دے واسطے کوئی قانون تے کوئی شریعت وہ آپ کی عزت خود مزہ کرتا خود تو انہوں نے جس وقت ویکھیا وہ مال غنیمت حضور دا فرمان تنہ دے وچ ذہن دے وچ آیا فرمان لگے سراقہ اٹھے نا ہر شے پا کے ٹور میں حضور دا فرمان اپنی اکھاں نال مشاہدہ کراں کوئی کیویں تو وہ ذوق رومی فرمانے نے کہ با ہمت بے ہمت نو اتھے ہمت عطا کی دی جاتی ہے مایوس جڑا ہوئے مایوسی دی ضرورت
اے دیکھو قرآن پاک کی آیت کریمہ، اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا شان نزول بھی ہے کہ مشرکین نے حضور دے کو آخیا کہ اسی توبہ ایمان بھی لے آئیے تے پھر اپنا دین بھی چھڈیے تے سانوں پھر وہ پچھلے گناہ جڑے ساڈے اننے بڑے نے اس کی سزا بھی ہوئے تے پھر ساڈا کی بنے گا۔ رومی فرماندے نے تو ہے کہ فرشی پر کہ تیری پرواز عرش دی کر۔ حضور دے کولوں نہ جس وقت اپنا عذر پیش کیتا تو مالک کریم نے فرمایا معبود فرماؤ دے نا یا عبادی الذین کہ اے میرے بندیو اسرفو علی انفسہم، تسا جو کچھ بھی اپنے آپ تے ظلم کر لیا ہے، چاہے کفر ہے، چاہے شرک ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہاں نوں بخشے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشن والا، بہت وہ پھر اپنے ذوق نال مضمون دا تعلق ہے۔ برحال زار من نظر کن برحمت تو بادشاہ حسنیوں خسرو گدائے تو۔ خسرو فرماتے ہیں کہ حسن دا بادشاہ سارے دا حسن جدے تے نظر آتا پیا ہے، تیرے حسن دا اگر سے جیڑا سارے دے برحال زار من، میرے بھیڑے حال دے تے رحمت کر کہ تو بادشاہ حسنیوں خسرو گدائے تو۔ رومی فرما دینے کہ بے ہمتاں نوں اوتھے ہمت ملدی ہے، اور جڑے با ہمت یقین دے قدم دے نال آندے نے انہاں نوں نعمتاں عطا کیتیاں جاندیاں۔ کی کیتیاں جاندیاں نے؟ نعمتاں عطا کیتیاں جاندیاں نے، کسے نوں مایوس نہیں۔ باغ می آمن کی آیت آگا پہ آجی باغ می دربار دے وچ میں ویکھیا کہ ایک ہوکا دین والا ہوکا دیندا سی پیا، اس دا کام ہوکا دین سی، تے وہ کی آکھدا سی کہ اے منگتیا آ جا، اے منگتیا آ جا۔ باغ می آمد کے اے طالب پیا کہ ہر کن دے وچ آواز پہ پیندی سی کہ طالبہ منگتیا آ جا، جود محتاجے گدایا چوں گدا، کہ سخاوت نو سائلہ دی ضرورت ہے، منگتیاں دی ضرورت ہے، کریم نو منگتیاں دی ضرورت ہے، جے میں منگتے نو کریم دی ضرورت ہے۔ تو فرمانے نے کہ اے سارے اعلان ایسے واسطے ہیں کہ میرے ذات دے تے یقین کامل کرو، میرے تو کریم تے فضل آلا۔ نظامی صاحب فرما دینے، جناب فرما دینے حشر میں جن کے لیے دید کے سامہ ہوں گے، حشر میں جن کے لیے دید کے ہم ہی تیرے ظالم و جاہل ہوں گے، ہم ہی تیرے ظالم و جاہل ہوں گے۔ وجوہ یوم ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، ایک جنہ پر فرمایا گیا ویسے مسکین ہی آگے۔ حشر میں جن کے لیے دید کے صحابہ ہوں گے،
ہم ہی وہ تیرے ظالموں جاہل ہوتے ہیں جنہاں نے ظلومن جہولا فرمایا گیا ہی نا کہ وہ ہوئی ہے کہ تیری ذات کا نظارہ کریں گے انہاں دے چہرے خوش و خرم ہون کے اور اپنے رب دی طرف ویکھدے پئے ہون کے جو کیفیت بھی اس دی ہوگی گی یہ شک تو گل باہر ہے کہ میرے مالک کریم نے خود اس کا ذکر فرمایا ذکر قرآن پاک ہے خود میدان قیامت دی ہال ناکی سچی زمین تابے دی بھی سچی تے سورج سوا نیرے دا بھی سچا پر میرے مالک نے فرمایا وجوہ یوم دن نادراتن اس دن کئی چرے خوش و خرم ہوں گے لا رب نادراتن اپنے رب دی طرف دیکھتے پائیں اکے جگہ تے کھلو کے کئی چیزاں نے اتھے جنہیں سچ ہے لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ انہوں نے پریشانی کو نہیں پریشانی انہوں نے کیونکہ جنہوں نے نظر حسن محبوب کے نال اتھے کے لیے شاید ہے سیدنا یوسف سیغ نو ویکھ کے تو انہوں چیتا ہی نہ رہے کہ بھنگڑا پیاں وڈنیاں کی پیاں کر ہاں جی جتے حسن رب ذوالجلال ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تسی اللہ پاک کا نظارہ کرو گے جویں بغیر بدل تو چاند تے سورج کا نظارہ ویڈیو کو لائک کریں وی این ویلی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں